بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ مطالعہ پاکستان کی پچھلی کلاس میں ہم نے تحفظ نسواں کا چیپٹر جو ہے اس کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے بات کی تھی پوری دنیا میں خواتین جو ہیں وہ کس قسم کے مسائل سے دوچار ہیں، انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر کس طریقے سے جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں خواتین کے جو حقوق ہیں، اسلام عورت کو کام کرنے کا حق دیتا ہے، جو اس کے حقوق عطا کرتا ہے، جو اس کو مقام دیتا ہے ایک باعزت، اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، اس کا ایک جائزہ لیا تھا ہم نے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی خواتین سے متعلق، اور دیکھیں گے کہ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب جو ہے اس نے خاص طور پر خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے کون کون سے اقدامات کر رکھے ہیں، اور کون سے قوانین جو ہیں وہ اس سلسلے میں متعارف کرائے جا چکے ہیں۔ پاکستان کی خواتین کی اگر بات کی جائے تو دنیا کی دیگر خواتین کی طرح پاکستانی خواتین جو ہیں وہ اپنے معاشرے میں اپنا کردار، مثبت کردار نبھاتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ ان کا کردار نہایت اہم ہے۔ ماضی میں بھی پاکستان کی خواتین جو ہیں انہوں نے ملک اور قوم کا نام ہمیشہ روشن کیا، اور مختلف شعبہ ہے زندگی میں ان کا کردار نہایت اہم ہے، ان کو نہایت اہم خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں آپ نے خواتین کے متعلق فرمایا کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی کی شاندار منازل طے نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہ ہوں، اور ہم مقامی روایات کے ستم گزیدہ ہیں۔ یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری کے اندر قیدیوں کی طرح مقید رہیں۔ دنیا بھر میں کہیں بھی نہ گفتہ بے حالت نہیں ہے جس طرح ہماری خواتین رہ رہی ہیں۔ تو خواتین جو ہیں، اگر ہم ملک اور قوم کی ترقی چاہتے ہیں تو خواتین کو بھی ملک کی ترقی کی دوڑ میں شامل کرنا پڑے گا۔ خواتین جو ہیں ان کو بھی ان کے اوپر تعلیم کے راستے جو ہیں، تعلیم کے دروازے ان پہ کھولنا پڑیں گے، اور ان کو جو ہے وہ ملازمتوں کے مواقع دینے پڑیں گے، کیونکہ ہماری آبادی کا جو کل آبادی ہے اس کا 50% سے زائد جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے۔ تو اس طبقے کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ملک کی ترقی کی دوڑ میں ان کو شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو حکومت کو اس سلسلے میں مناسب اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ خواتین جو ہیں وہ ہر شعبہ زندگی میں اپنی جو خداداد صلاحیتیں ہیں ان کا لوہا منوائیں، ان کو بھی جو ہے وہ زندگی کی دوڑ میں آگے نکلنے کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ خواتین کی کامیابیوں، ان کی خدمات کی کئی مثالیں جو ہیں وہ ہمیں پاکستان کی تاریخ سے ملتی ہیں۔ ماضی میں بھی دیکھا جائے تو پوری پاکستان موومنٹ کے دوران اور تحریک آزادی کے دوران ہمیں پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ ہمیشہ مردوں کے شانہ بشانہ ہمیں جو ہے وہ اس تحریک میں حصہ لیتی ہوئی دکھائی دی ہیں۔ انہوں نے اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں۔ اسی طرح محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ ایک سیاسی کارکن تھیں، بڑی سرگرم سیاسی کارکن تھیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد بھی انہوں نے شدید مخالفت کے باوجود وہ ڈٹی رہیں، بہت ہی استقامت کے ساتھ، بہت ہی حوصلے کے ساتھ وہ میدان سیاست میں رہیں۔ سیاست جو ہے یہ ایک بڑا پرخار راستہ ہے، بڑا خواتین کے لیے خاص طور پر یہ کافی اس کو مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ بہت ہی کامل جذبے کے ساتھ اور بڑی بلند حوصلے کے ساتھ انہوں نے اس میدان میں قدم رکھا، اور صدارتی انتخابات جو ہیں ان میں بھی حصہ لیا۔ اس کے علاوہ پاکستان جو ہے یہ دنیا میں پہلا اسلامی ملک ہے جہاں پر ایک خاتون جو ہیں وہ وزیر اعظم رہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ۔ پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے کسی سے بھی کم نہیں ہیں، دنیا کی دیگر خواتین سے کی طرح بہت ہی باصلاحیت خواتین ہیں۔ تو جو زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے ملک کی، اپنی قوم کی جو ہے وہ نمائندگی کرتی ہوئی اور ملک اور قوم کا نام روشن کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ پاکستانی خواتین کی جدوجہد جو ہے، ان کا حوصلہ جو ہے اس کی داد دینی چاہیے۔ اس کی روشن مثال عالمی اسکواش کھلاڑی ماریہ تورپاکے وزیر ہیں، جو کہ ایک نوجوان کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے ایک لڑکوں کا روپ دھارا، لڑکے کا بھیس اختیار کیا، کیونکہ بدقسمتی سے اتنی ترقی ہونے کے باوجود بھی پاکستان میں جو ہے یہ ایک
خواتین کو جو ہے وہ کھیلوں میں شمولیت کو معیوب سمجھا جاتا ہے، تو انہیں اس رکاوٹ کو پار کرنے کے لیے لڑکوں کا روپ اختیار کرنا پڑا، لڑکوں کا بھیس جو ہے وہ اختیار کرنا پڑا۔ اور جس وقت یہ راز افشا ہوا تو اس وقت بھی انہیں کافی ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن تمام مشکلات کے باوجود جو ہے وہ اسکواش کھیلنے کے لیے پرعزم رہیں، اور آج وہ پاکستان میں اسکواش کی اعلیٰ ترین کھلاڑی ہیں، اور کئی عالمی مقابلوں میں پاکستان کی جو ہے وہ نمائندگی کا شرف حاصل کر چکی ہیں۔ اسی طرح مریم مختار پاکستان کی واحد جنگی ہوا باز خاتون ہیں جنہوں نے فرائض کی ادائیگی کے دوران شہادت جو ہے اس کا درجہ حاصل کیا۔ پھر 20 سالہ پاکستانی فٹ بالر شہلا بلوچ ہیں جو کہ حال ہی میں ایک کار حادثے کا شکار ہوئیں اور اپنی زندگی کی بازی ہار گئیں۔ ان کا نام بھی اسی فہرست میں شامل ہے ان خواتین میں جنہوں نے عورتوں کی سربلندی نہ صرف کھیلوں کے میدان میں بلکہ تمام شعبہ زندگی میں قابل فخر کام سر انجام دے کر ملک کا نام روشن کیا ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کی ہم مثال دے سکتے ہیں کہ وہ نہ صرف کھیلوں کی دنیا میں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ گھریلو کام جو ہیں ان میں خواتین کو اتنا سراہا نہیں جاتا، ان کی کارکردگی کو اتنا جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، لیکن یہ اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم گھریلو کاموں میں بھی خواتین کی صلاحیتوں کو سراہیں، ان کو جو ہے وہ ان کے بلند ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ اسی طرح بہت ساری خواتین جو ہیں وہ دستکاری کے شعبے سے وابستہ ہیں، جو اپنے ہاتھ سے اپنی محنت سے کام کر کے اپنی صلاحیتیں جو ہیں ان کا اظہار کرتی ہیں، اور ملکی معیشت کو استحکام دینے کے لیے اور اپنی خاندان جو ہے اس کی مالی معاونت کے لیے بھی مختلف شعبوں سے وابستہ ہیں۔ ان بہت ساری خواتین جو ہیں وہ زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں، کچھ صحت کے شعبے سے وابستہ ہیں، کچھ تعلیم کے شعبے میں اپنی نمایاں خصوصیات جو ہیں اپنے جوہر جو ہیں وہ دکھا رہی ہیں، پھر صنعت وغیرہ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ تو یہ تمام خواتین جو ہیں یہ نہ صرف اپنے خاندان کی کفالت بلکہ ملک کی معیشت کو استحکام دینے کے لیے بھی اپنا مثبت کردار ادا کر رہی ہیں۔ ماضی میں بھی ہمیں پاکستانی خواتین جو ہیں وہ اسی طرح بلند حوصلگی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ پوری تحریک پاکستان سے لے کر زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ یہ خواتین جو اپنی گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اب دیگر شعبوں میں بھی اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دیتی ہیں، ان کو معاشرے میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف قسم کے انہیں جو ہیں وہ ان کا استحصال کیا جاتا ہے، مختلف طریقوں کے ساتھ مختلف رکاوٹیں ان کے لیے کھڑی کی جاتی ہیں، وہ تعلیم ہو یا ملازمت ہو، تو ہر موقع پر خواتین جو ہیں انہیں مشکل وقت دیا جاتا ہے، جس کا مشکلات ان کے لیے کھڑی کی جاتی ہیں، جن کا سامنا کرنے کے لیے خواتین کا بلند حوصلہ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے اس کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خواتین کو تحفظ فراہم کرے۔ تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت پنجاب جو ہے اس کے کون کون سے اقدامات ہیں خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے۔ حکومت پنجاب نے کون کون سے اقدامات کر رکھے ہیں اس کا اگر ہم ایک جائزہ لیں تو خواتین کے اوپر تشدد کا معاملہ جو ہے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کافی سارے قوانین اب تک بنائے جا چکے ہیں۔ 2010 میں پنجاب کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس نے خواتین کے کام کرنے کی جگہ پر ہراساں کرنے سے بچاؤ اور سزا دلوانے کے لیے ایک قانون منظور کیا تھا۔ دوسرے قوانین جو ہیں ان میں پنجاب مسلم فیملی لاز 2015 یہ جو ہے یہ نکاح خواہ حضرات پر لازم کرتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے جو نکاح نامے ہیں ان کو مکمل طور پر پر کیا جائے، وہ نامکمل نہ ہوں یا ادھورے نہ ہوں۔ پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015 یہ ان لوگوں کو سزا کا عرصہ اور جرمانے کی رقم بھی بڑھاتا ہے جو لوگ 16 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کرتے ہیں یا پھر 18 سال سے کم عمر لڑکے کی شادی کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ دلہا اور دلہن کی مرضی سے نکاح نامہ جو ہے اس کو پر کرنا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن سے ہمارا معاشرہ دوچار ہے، خواتین خاص طور پر اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں حکومت پنجاب نے 2016 میں خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے ایک قانون متعارف کرایا ہے۔ وہ خواتین جو کام کرنے کی جگہ پر جنہیں ہراساں کیا جاتا تھا، اس سے کافی حد تک اس مسئلے پر قابو پایا جا سکے گا۔ اب ہم ان
قوانین جو ہیں ان کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں۔ خواتین کو کام کرنے کی جگہ پر ہراساں کرنے کے خلاف قانون جو ہے 2010، یہ قانون جو ہے یہ خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے لیے اس کی روک تھام کے لیے 2010 میں اس کے متعلق قانون سازی کی گئی تھی، تاکہ کام کی جگہ پر خواتین جو ہیں انہیں جنسی طور پر ہراساں نہ کیا جا سکے، اس عمل کو روکا جا سکے، اور خواتین جو ہیں وہ انہیں تحفظ فراہم کیا جا سکے، ایک ایسا ماحول دیا جا سکے جہاں وہ اپنی صلاحیتیں جو ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ذہنی اور جسمانی طور پر محفوظ تصور کریں خود کو، اور وہ ملازمت پیشہ خواتین جو اس رکاوٹ کو، جو اس مسئلے کو فیس کر رہی ہیں، ان کے لیے یہ مسائل جو ہیں وہ حل کیے جا سکیں۔ ہراساں کرنے کے واقعات جو ہیں وہ بدقسمتی سے بہت سارے واقعات تو رپورٹ ہی نہیں ہو سکتے، لوگ جو ہیں وہ رسوائی کے ڈر سے اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ درج ہی نہیں کرواتے۔ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ وکٹم ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی سے شیئر نہیں کرتی، بتاتی نہیں ہیں، اس قسم کے واقعات جو ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ حکومت پنجاب جو ہے وہ اس سلسلے میں مناسب اقدامات کر رہی ہے، لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ وہ کسی قسم کے مسائل سے اگر دوچار ہیں، اگر انہیں اس قسم کے مسائل کا سامنا ہے کہ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس جو ہے اس کو وہ فیس کر رہی ہیں، تو وہ پورے پنجاب میں جو مختصب ہے اس کو ایک تحریری درخواست بھی جمع کروائی جا سکتی ہے شکایت کی صورت میں۔ اس کے علاوہ شکایات جو ہیں وہ ٹیکس فری ہیلپ لائن 1043 اس پر بھی لکھوائی جا سکتی ہیں، یا تحریری درخواست جیسا میں نے بتایا کہ مختصر جو ہے اس کو جمع کرائی جا سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں خواتین جو ہیں ان کا کردار بھی بڑا اہم ہے کہ وہ اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کریں کہ اس قسم کے مسائل جو ہیں ان کو اس پر وہ قابو پا سکیں، اس قسم کے مسائل کو وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ فیس کر سکیں، اور اس سلسلے میں حکومت نے جو قوانین متعارف کرا رکھے ہیں ان کے تحفظ کے لیے، اس سے وہ بھرپور استفادہ کر سکیں، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا دفاع کر سکیں۔ پھر پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015، پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015 جو ہے یہ 2015 میں یہ پاس ہوا، تاکہ 16 سال سے کم عمر لڑکی اور 18 سال سے کم عمر لڑکے کی شادی جو ہے کرنے والے یا اس میں شامل ہونے والوں کے لیے سزائیں متعین کی جا سکیں۔ اس قانون کے تحت کوئی بھی 18 سال سے کم عمر لڑکا یا 16 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کی مذہبی رسومات سر انجام دے گا، اس کو 6 ماہ تک قید اور 50,000 روپے جو ہے وہ جرمانہ کیا جا سکتا ہے اس قانون کے تحت، اور یہی سزا جو ہے وہ نکاح کے لیے اور کم عمر لڑکے اور لڑکے کے والدین کے لیے بھی یہ سزا جو ہے وہ ان پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ تو یہ 2 قوانین جو ہیں اس پر ہم نے بات کی ہے۔ حکومت پنجاب کے جو اقدامات ہیں خواتین کو کام کرنے کی جگہ پر ہراساں کرنے کے خلاف حفاظت کا قانون 2010 اور پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ حکومت پنجاب کا جو تحفظ نسواں ایکٹ 2016 ہے اس پہ بات کریں گے، اور یہ ایکٹ جو ہے وہ خواتین کو کس طریقے سے تحفظ فراہم کرتا ہے، اس سلسلے میں ہم تفصیلاً اس پہ بحث کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔